مس یو ٹو بیبی، آج رات تمہارا ہی ہوں، وہ بگوڈ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا جو اس کی رات والی بات پاہون کے گون پی کر رہ گئی۔ ابراز اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ اٹھو، کپڑے نکالو۔ وہ فون رکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوا، اڑ کر اس کے کپڑے نکالنے لگی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل رو رہا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو خود یہی چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب نہ آئے بلکہ کسی اور کے پاس آئے، لیکن اس کے آس پاس نہ رہے۔ ڈیڈ، آئی وانٹ سپورٹ بائک۔ احتشام آ کر باپ سے لپٹ گیا جو پرنیا کی پیشانی چوم رہا تھا۔ اوکے، کل گھر واپسی پر تمہاری بائک تمہارے سامنے ہوگی۔ سچی ڈیڈ، آئی لو یو۔ احتشام نے خوشی سے اپنے باپ کو گلے لگایا، اس کی نظریں بار بار حجاب کی طرف اٹھتی اور مایوس ہو کر واپس لوٹتی۔ اب وہ موبائل پر احتشام کو کچھ بائکس کی پکس دکھانے لگا، پھر اس کی پسند پر کال کر کے آرڈر کی، جو کل فیکس احتشام کی اسکول آف ٹائمنگ میں ڈلیور ہوگی۔ حلیم بنا رہی ہو یا شرٹ پریس کر رہی ہو، وہ کوشش کرتا بچوں کے سامنے لہجہ نرم رکھے۔ شرٹ جل گئی۔ آج پہلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ شرٹ جان بوجھ کے جلائی، وہ خود نہیں جانتی کیوں۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا، جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اسے ٹیرس پر لے آیا، جو ان کے روم میں ہی گلاس وال دھکیلتے آ جاتی۔ احتشام اس کے فون سے گیم کھیلنے لگ گیا، تبھی ان کے عمل سے بے بڑھا کمرہ آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے ٹیرس کی اونچائی کافی وسیع تھی۔ ابراز نے اسے ایک بازو سے پکڑ کر نیچے کی طرف دھکیلا۔ ٹیرس کی اونچائی دیکھے بھی اسے ڈر نہ لگا، وہ موت کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد شاید ہی کسی کی سانسیں واپس آئیں۔ آج موت یا ابراز کی شعلہ برساتی آنکھیں بھی حجاب کو خوف میں مبتلا نہ کر سکی۔ کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ڈر تو اسے خود سے لگ رہا تھا آج۔ ہاں، یہ ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بے چین ہی، جس سے اس نے شدید نفرت کی بددعائیں دی۔ آج کسی کے لیے اس کا دل دھڑک رہا ہے، اسے ڈر لگ رہا تھا دل کے اس شور سے، اس کا اپنا دل اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو بولو، یہیں سے پھینک دوں تمہیں؟ مجھے میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تو زندہ رہ کر کب تک یہ دن بھر آنسو بہا کر نحوست پھیلا رکھو گی؟ ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ؟ بیزار ہونا اس زندگی سے تو آسان یہی حال ہے۔ ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں، گو ٹو ہیل۔ ابراز کی سنجیدہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ بھی اسے خوف زدہ نہ کر سکا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ابراز کا بازو پکڑا، اس کے سینے سے لگی پلک اٹھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں خود نہیں جانتی۔ مجھے بس سونا ہے ریرو، سارا سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ وہ ظالم لڑکی کیا کہہ گئی تو اسے خود اندازہ نہیں تھا، جبکہ ابراز اس کے آخری الفاظ سن کر جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ تم کون ہو جینے مرنے کا فیصلہ کرنے والی؟ آئندہ مرنے کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ سختی سے اسے خود میں بھیجے، وہ اس کی کمر کے گرد گرفت سخت کر چکا تھا۔ کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی ڈل ہو رہی ہو؟ کچھ لمحوں بعد جب رونے کی شدت میں کمی آئی، تب ابراز نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں، آواز روندی ہوئی تھی۔ کسی نے کچھ کہا؟ اب کی بار محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر محبت بڑا لہجہ، ایک بار پھر وہ اپنی ہی نفرت سے ہار گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو اسے روتا دیکھا پرسکون ہو جاتا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ دل میں درد ہو رہا ہے۔ آنسو کا سیلاب ابراز کے ہاتھ بھگو گیا، دل کا درد مزید بڑھ گیا۔ کیوں؟ ابراز کو آج ان آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ ابراز کے دونوں ہاتھ جو اس کے چہرہ تھامے ہوئے تھے، انہیں جھٹکا۔ آخر کب تک وہ جان بوجھ کر ابراز کی محبت سے انجان رہے گی؟ کیا پتہ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو، وہ کہاں اس سے ہارنے والا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد کمال کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کے سر اونچا کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں آج نہ نفرت تھی، نہ بس محبت تھی اپنی بیوی کے لیے۔ ایک بار پھر اسے بہت یاد آ گیا، وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے اس پر سر رکھے رو دی۔ یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں، کوئی بھی نہیں، کون نہیں ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دل ہی دل میں آج وہ بہت خوش تھا، اسے یقین ہو چلا تھا محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ
ابراز کی حرکت کرتے ہاتھوں کے چند لمحے آسمان کو تکتے جیسے وہ سب منظر ذہن میں ریوائنڈ کر رہا تھا. پھر اس نے دونوں کندھوں سے تھامے جنونی انداز میں اگلا سوال داغا اور وہ خاموش رہی. پلیز بولو نا, آج چپ مت رہو, تمہاری چپ میری جان لے لے گی. شوہر رونڈی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے جس نے اس کے شوہر کی زندگی کی نوید سنائی. مانتی ہو شوہر؟ خوشی بے یقینی کیا کہنا تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں. ہاں, وہ چکا تھا. اس کی بے داغ پیشانی چومی. آج یہ لمس اسے سکون بخش رہا تھا. نہ گھن نہ نفرت ہوئی, بلکہ محبت بڑا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا. یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے ہے, یہ محبت. ہاں, آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے, اس دل سے جہاں وہ بستا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا. بیٹھو. اس نے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا. نم آنکھوں سے وہ اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا. آج وہ چہرہ اس سے نور سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا. میرا سر دباؤ, اگلا حکم جاری کیا. لیکن وہ یک تک اسے دیکھے کہ تم سے کہہ رہا ہوں, کہاں ہو. وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اسے حرکت کرتا نہ دیکھ آنکھیں کھولے تھوڑا سخت لہجے میں بولا. وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی. آج سے پہلے ایسی کوئی خواہش ابراز نے نہیں کی تھی. اگر کہتا بھی تھا تو صرف چرانے کے لیے, لیکن آج جہاں وہ پلتی تھی وہیں ابراز بھی اس میں تبدیلیاں دیکھ چکا تھا. شاید تبھی آج ابراز نے پہل کی بس چھوڑو یہاں آ کر میرے ساتھ لیٹو. 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ابراز نے اگلا حکم سنایا. اس نے دھیرے سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر وہاں تکیے پر رکھا. جھجکتے ہوئے وہ دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بیڈ پر جھکی تھی, اور اس کا ارادہ بچوں کی سر پر سونے کا تھا جو بیڈ کی دوسری سائڈ پر سو رہے تھے. یہاں سارا کو اپنا بازو پھیلائے وہ اسے اپنے پاس سونے کی دعوت دے رہا تھا. اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ شرافت سے یہاں میں اٹھا تو تم جانتی ہو. روبدار لہجے میں وہ اسے دھمکی دے کر پاس آنے پر مجبور کر گیا. وہ کچھ جھجک کر اس کے پاس آئی اور آنکھیں موند کر اس کے پھیلائے بازو پر سر رکھ دیا. میری طرف دیکھو پلیز. وہ کڑوٹ ابراز کی سر لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہ تھی. وہ جو خود کو ہمیشہ اس سے بہتر سمجھتی تھی, آج کہیں سے وہ اس باوقار شخص کی ایک انگلی برابر بھی نہ لگ رہی تھی. اس کے شوہر نے بھی ضد نہ کی, بات اسے سختی سے خود میں پینچ لیا. وہ صبح نماز کے لیے اٹھی تو ابراز کہیں نہیں تھا. رات کا منظر یاد آتے ہی اسے خود پر حیرت ہوئی. لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی ہے. وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی, وضو کیا, نماز ادا کی. وہ کہتا ہے میں بدل گیا ہوں. اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ آج بھی وہ اپنی جیسی عورتوں کے پاس گیا ہے. ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے, کبھی نہیں. آج مجھے جھکا کر وہ چلا گیا, لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں. وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی اقرار نہیں کروں گی. یہ راز صرف میرے اندر دبا رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے لائق بھی نہیں. عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں. نہیں, میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی, لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں جسے تنہائی میں بھی وہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں. میں نہیں کرتے غرور, میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے. وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر, لیکن مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. وہ پاگل انجان ہے. اس نے محبت جگا تو دی میرے دل میں, لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے. وہ دعا مانگ کر آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. جائے نماز رکھتے ہی وہ پیچھے مڑی تھی, تبھی دروازہ کھول کر ابراز شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. تم تو چلے گئے تھے. وہ اس سے یکدم سامنے کھڑا دیکھ بوکھلا گئی. تو واپس نہیں آ سکتا. وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا. تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قدر قریب آ گیا کہ حجاب کا سائے اس کے دل سے ٹکرایا. اس کا قد بمشکل ابراز کے دل تک آیا. اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا. ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی. حجاب شرمندگی سے نظر جھکا گئی. عرصہ ہوا ہے ایک لڑکی نے دل پر قبضہ جما لیا, تب سے یہ دل بے بس ہے. کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. خاموش پا کر ابراز نے محبت سے اس کی پیشانی چومی. اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا ہے. پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے.
ان 6 سالوں میں ایسی سکون بڑی نیند لی تھی۔ بات بدلنے کو اس نے کل رات والا واقعہ دوہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس نے ابراز کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ اب وہ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہے تھے۔ ابراز جگ تک اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ تم نے مس کیا؟ پل بھر کو اس نے ابراز کو دیکھا اور واپس نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں پر خوبصورت شرمگین مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر اجازت دو تو۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا معنی ہیزی سے بولا، آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ حجاب نے ہبکی سے کہتے ہی اسے دور دھکیلا اور بیڈ کی سائڈ کارنر پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اگر احتشام اوپنیا کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو، تھرڈ جو آیا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھی، ناک اور گال کچھ شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک گھٹنے کے بال ٹھنڈی زمین پر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت لٹا دوں تب بھی فائدہ نہیں۔ منظر دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ وہ خاموش رہی۔ ابراز کی باتیں سن کر ویسے ہی اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے میچ لیں۔ محبت ہے شوہر سے؟ سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اسے تاک رہی تھی، ایسے دیکھ رہی ہو جیسے موت کی خبر سنا دی۔ دکھ بڑے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھنے چاہے تو حجاب نے ارادہ بانپتے ہی جڑ سے ہاتھ کھینچے۔ سوری، وہ اپنی بے احتیاطی پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ حجاب کے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی، جیسے اسی جواب کی امید تھی۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ امید لگائے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوا، جی۔ نہ جانے کیسا ڈر خوف تھا جو ابھی تک اسے جگڑے ہوئے تھا۔ ابراز کی کسی بات پر حجاب کا اعتبار نہ تھا۔ دعا کرنا میں ہار جاؤں زندگی کی پہلی بازی ہے جو میں ہارنا چاہتا ہوں۔ آج تک صرف جیتنے کی خواہش کی، آج پہلی مرتبہ میں نے اس سے ہارنے کی خواہش کی۔ تم بھی بولو گی تو وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، اگر میں جیتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت۔ وہ اس کا ہاتھ جو گود میں رکھا تھا نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حجاب کو اس کی آواز روندی ہوئی لگی۔ میرے کپڑے نکال دو، 8 بجے کی فلائٹ ہے، ارجنٹ پہنچنا ہے وہاں۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے 4 بجے تک لوٹ آؤں گا، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ بس دیکھیے۔ منتہا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو ضد کر کے خود کار چلا رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بچوں کو اسکول چھوڑ آئے تھے۔ منتہا کے منع کرنے کے باوجود ضد کر کے ڈرائیونگ اس نے خود کی۔ میم، آرام سے، جلد بازی کیسی؟ منتہا نے دوسری دفعہ اسے ٹوکا۔ دیکھتے رہیں بس۔ حجاب کا آج موڈ بہت اچھا تھا، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آج بار بار اسے ابراز کی ایک بات یاد آتی تھی، جسے یاد کر کے اس کی خوشی دوگنی ہو گئی تھی۔ ابراز کا اظہار اس کی رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑا گیا۔ وہی تو اس کے سامنے جھکا تھا، اعتراف کیا تھا، محبت کا دعویدار تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے آفس جا کر ایک دیدار کرے، لیکن اسے خود نہیں پتا اس کے سامنے دھڑلے سے بولنے والی آج کیوں سے شرما رہی ہے۔ بچے کو وہ لاکھ پڑھانے کی کوشش کرے لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آتے، اس لیے حجاب نے انہیں پاس ہی ایک ٹیوشن میں لگایا تھا، جو کہ ایک فیمیل ٹیچر ہے۔ گڈ ایوننگ میم۔ بچوں کو ٹیوشن چھوڑ کر گھر کے لیے نکلی تھی۔ ابھی وہ ایک سٹاپ پر رکی تھی کہ اسے ابراز کے آفس سے کال وصول ہوئی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ گڈ ایوننگ جی، کہیے آج مجھے کیسے یاد کیا؟ فون ریسیو کرتے ہی وہ نہایت مؤدب لہجے میں گویا ہوئی، میم وہ سر امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں، انہیں ارجنٹ ایک فائل چاہیے جو انہوں نے آپ کی کار میں رکھی تھی۔ منتہا ایک ہی سانس میں بولتی اسے حیران پریشان کر گئی۔ میری کار؟ آر یو شور؟ ان کی اپنی کار ہے، میری کار میں کیوں رکھیں گے؟ سگنل کی گرین لائٹ ہوتے ہیں وہ اپنی کار آگے بڑھا کے اسے عجیب سا لگ رہا تھا، ابراز تو کبھی اس کی کار لے کر ہی نہیں گیا، پھر فائل کیسے رہ گئی؟ آئی ڈونٹ نو میم، آپ سیٹ کور میں چیک کریں، سر نے وہیں کا بتایا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ کوئی پارکنگ ایریا دے کے کار روکنے کا سوچ رہی تھی کہ دوسری طرف کی بات سن کر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ویٹ اے منٹ۔ ایک شاپ کے باہر اسے خالی جگہ ملی جہاں آس پاس کافی گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس نے کار ریورس کر کے وہیں کھڑی کی اور خود فون وہیں فرنٹ سیٹ پر رکھ کر کار سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کور دیکھنے لگی۔ پچھلی والی سائڈ آ گئی،
پچھلی سیل کور میں اندر کی ایک فائل رکھی تھی جسے دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور فائل لے کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، ساتھ سیٹ پر پڑا فون کان سے لگایا۔ ہاں ہے اوکے، میں خود لے آتی ہوں، ویسے میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ فائل رکھ کے اس نے فوراً کار سٹارٹ کی۔ میم جلد ہی، تقریباً 10 منٹ میں ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے، وہ میٹنگ کے لیے نہیں ہے، بس کلائنٹس کو دیکھنی ہے۔ اوکے، وہ ابھی بھی حیرت کا شکار تھی۔ فون کار کا وہ آفس کی طرف چل دی۔ یہ لے فائل۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ آفس پہنچی، آتے ہی سامنے بیٹھی منتہا کو فائل پکڑا دی۔ تھینک یو میم۔ مسکراتے ہوئے منتہا نے فائل تھامی، وہ جاننے ہی لگی تھی کہ اسے ابراز کا خیال آئے، کیوں نہ وہ اس سے مل کر جائے۔ دل کے شور پر وہ خود حیران تھی۔ ویسے سر کہاں ہے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابراز ہے، اس کا شوہر، آخر ملنے بھی جھجک کیسی میم؟ وہ اپنے کیبن میں ہے۔ لڑکی نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا۔ کوئی ہے تو نہیں اندر؟ اس نے جاننا مناسب سمجھا۔ میم علیزے ایک قدم کیبن کی طرف بڑھایا تھا کہ یہ نام سن کر ٹھٹک رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں تھی۔ وہ خود نہیں جانتی لہجے میں غصے کی رمق کیسے آئی۔ سر کی وائف منتہا ڈرتے ڈرتے بمشکل بول پائی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہوئی کہ کہیں سامنے رکھا کرسٹل ہی سر پر نہ دے مارے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلا اٹھی۔ سوری، ہونے والی نیکسٹ ویک ان کی شادی ہے گی۔ سانس میں بولتے وہ تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ کس نے کہا پاگل ہو تم؟ دانت پستے وہ گویا ہی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، صبح سر نے اناؤنس کیا تھا۔ منتہا کہتے ہی فائل اٹھا کے دوڑی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ابراز کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ دونوں کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ معاف ذہن کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ سامنے نظر آتا منظر پل پل دھندلا رہا تھا۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ صرف منہ مارتا ہوں نا، ایسا نہ ہو تمہاری یہ بے اعتنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لو۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کے کانوں میں بار بار یہی جملہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر کان رکھے، وہ اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوگلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی گلاس وال دھکیل کر بہرا کے آنسو بے دردی سے رکھتے اس نے کار سٹارٹ کی۔ ابھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، نہ شراب کی بو آئے گی، نہ نشے میں دھت ملے گا۔ تم بہت خوبصورت، پر افسوس خوبصورت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو۔ تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تمہیں حق نہیں تم میرے اور اللہ کے درمیان نہ ہو۔ دماغ پر مسلسل ہتھوڑے پڑ رہے تھے۔ یہ آوازیں اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج وہ کسی ننھے بچے کی طرح سسک کے رو رہی تھی۔ شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف جھجک فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائی جا رہی تھی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی، جہاں یہ آوازیں نہ ہو، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں، جہاں اسے اپنی آواز تک نہ سنائی دے، بس خاموشی ہو، صرف خاموشی۔ فل سپیڈ سے کار آگے بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنکھ کو رگڑا تو سامنے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ سگنل کی ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی۔ اسے بس ان آوازوں سے دور جانا تھا۔ بھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نہ دیکھ کے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہیں یہاں۔ ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں، عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے۔ اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی، مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہے۔ اس سے نہ کل میری برباد تھی، نہ آج۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب۔ آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا، کاش مجھ سے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے۔ اب دیکھیں یہ آوازیں، یہ مجھے مار دیں گی، بابا مجھے مار آ۔ ٹائر کی چرچراتی آواز فون کی دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا کے حجاب۔ وہ چیخے ہوش و حواس کھونے سے پہلے اسے ایک چہرہ دکھا تھا۔ وہ چہرہ اس نے زندگی میں دوسری بار دیکھا تھا، اور وہ چہرہ کیوں دیکھا تھا؟ اس کا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھلی، لیکن کیا اسے ہر طرف اندھیرا دکھا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھ رگڑنی چاہی تو ہاتھ میں لگی کسی شے کی وجہ سے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکی۔ حجاب تمہیں ہوش آ گیا میرے بیٹے؟ ڈاکٹر تحصیل صاحب کو ایک کال وصول ہوئی تھی ہسپتال سے، جنہوں نے حجاب کے ایکسیڈنٹ کی خبر انہیں دی۔ وہ تو فون پر دھماکے کی آواز سن کر اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ان کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس کال کے آتے ہی انہوں نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ انہیں لگا تھا حجاب کا فون ہوگا، لیکن حجاب کے نمبر سے انہیں جس کی کال وصول ہوئی تھی ان کے ہوش اڑا گئی۔
وہ آمنہ اور اسامہ کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ اب کب سے آپریشن تھیٹر کے باہر حجاب کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے۔ بابا لائٹ جلاؤ۔ وہ آنکھیں کھولے دائیں بائیں دیکھتی کسی روشنی کی تلاش میں تھی۔ یہ اندھیرا اس کی جان لے رہا تھا۔ لائٹ جلاؤ بیٹے تم۔ لائٹ تو جل رہی ہے۔ تاثیر صاحب کا دماغ یکدم دھماکہ ہوا۔ انہیں لگا تھا وہ پاگل ہو جائیں گے۔ کیا ان کی بیٹی حجاب اب وہ نہیں تھی؟ کیا اسے قوت سے محروم ہوگی؟ کیا یہ ان کا دل بار بار ان کے دماغ کی نفی کر رہا تھا؟ بابا مجھے نہیں دکھ رہا، بابا میں۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ مشکل سے قابو کیا۔ نرس نے جلدی سے اسے نیند کا انجیکشن دیا، جس کی وجہ سے وہ واپس غنودگی میں چلی گئی۔ وہ میرے سامنے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور میرے بے بسی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اس کی تڑپ تک محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر میں روم میں آیا۔ تاثیر صاحب کے پیچھے کھڑا اس کے دیکھنے کے انتظار میں تھا، لیکن وہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، نہ اپنے بابا کو۔ اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر نہیں تھی، وہ نہ جانے کس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک پل کو میرا دماغ سن ہو گیا۔ اگلے لمحے اس کی چیخوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا ملا یہ سب کر کے؟ تم اس پندے کو آزمانے چلے تھے، کس نے تمہیں حق دیا ایک انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلو؟ میں جو اپنے ماں باپ کی اذیت پر نہیں رویا تھا، میں جو محبوب کے ٹھکرانے پر نہیں رویا تھا، آج پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ میرے سامنے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور میں بزنس ٹائکون، جسے دنیا کہتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس شخص کے پاس نہ ہو یا وہ خرید نہ سکے، میں اس وقت کچھ نہ کر سکا، اسے درد کو محسوس کر سکا، نہ اس اذیت کو جو وہ سہ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلکنے لگا، اور میرے سامنے میری زندگی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کمرے میں اچانک قدموں کی آواز ہے، جس کے کچھ دیر بعد وہ چیخیں آنا بند ہو گئی۔ کسی مہربان سائے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سرخ سوجی آنکھوں کو اوپر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا۔ اٹھو۔ ان کی باری آواز سے لگ رہا تھا وہ بھی رونے والے ہیں۔ کس نے کہا مرد رویا نہیں کرتے؟ میں یکدم اٹھا، نظر سامنے اپنی بیوی کے بےخبر سوئے وجود پر پڑی۔ پاس ہی نرس اور ڈاکٹرز کھڑے تھے، تیزی سے قدم بڑھاتے۔ میں واش روم میں چلا گیا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بار بار ان آنسوں کو پانی کے ان قطروں میں چھپا کر ثابت کر رہا تھا، مرد رویا نہیں کرتے، نہیں رویا کرتے۔ لیکن یہ جملہ سوچتے ہی آنکھیں پھر بھیگ جاتی۔ میں کون ہوتا ہوں قسمت کا فیصلہ کرنے والا؟ میں نے کیسے اندازہ لگا لیا وہ میرے قدموں میں آ کر گرے گی؟ حاجی صاحب کے کہے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے تھے۔ عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کر اس کی حرکات کو نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آج میں ایک بار پھر بکھر گیا، اور اس مرتبہ بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں ابراز حیات، میرا نام ابراز میں ڈیڈ نے رکھا، جس کے معنی ہے اہم حاض۔ میں سمجھتا تھا میں اپنے ماں باپ، اپنے دو دیال ننیال میں ہاس ہوں۔ اپنے نام کی طرح اپنوں کی زندگی میں میری ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ میرے نانا رئیس خاندان کے اکلوتے بیٹے کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن اس جائیداد کو سنبھالنے والا وہ وارث نہ تھا۔ زک کے بعد دیگر 3 شادیاں بھی انہیں بیٹا نہ دے سکی، اور ان کے تمام تر توجہ کا مرکز ان کی بیٹی فبیہہ رہی، جو کہ ان کی پہلی شادی سے ہوئی تھی۔ نانا نے اپنے لاڈ پیار سے انہیں اس حد تک بگاڑ دیا کہ کل وہ ان کے سامنے دھڑلے سے ڈیڈ کو لے آئی۔ اپنی ضد، بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے انہوں نے نانا کو بلیک میل کر کے آخر ڈیڈ سے شادی کر لی۔ آئے دن مام کے افیئرز اخباروں کی شان ہوتے، اور نانا کی بنائی عزت پل بھر میں مٹی میں مل گئی۔ تانگ آ کر انہوں نے شادی کروائی۔ نانا کے سرکل میں آج بھی ایسی فیملیز تھی جو اس کروڑ پتی باپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے تھے، لیکن مام پر ڈیڈ کے عشق کا ایسا بھوت چڑھا تھا جو آج تک نہ اترا۔ آج تک مام کے خلاف ڈیڈ ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، لیکن دادوں کے سامنے وہ بیگی بلی بن جاتے۔ آج تک وہ اپنے کپڑوں سے لے کر جوتے تک مام کی پسند کی گئی برانڈ سے منگواتے ہیں۔ آخر کیوں نہ منگوائیں؟ عزت دار زندگی چھوڑ کے غلامی جو کر بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت ہی عشق تھا یا نفس کی غلامی؟ یہ وہ کہانی ہے جو دادی نے بچپن میں سنائی، اور میں نے مام کو جنہوں نے جھوٹ قرار دے کر مجھے سمجھایا، کبھی ساس سے بہو کی نیکی سنی ہے؟ یہ میرے مام کے الفاظ سے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دادوں سے مام کا نہیں پوچھا، نہ مام سے دادوں کو، بس ڈیڈ سے سنا جو مام کے لیے کہتے، شی از مائی لائف۔ ہماری پسند کی شادی تھی جس سے کوئی راضی نہ تھا۔ جب ڈیڈ سے پوچھتا تب وہ یہ کہتے، میں 9 سال کا تھا۔ بس اپنے ماں باپ کی لو سٹوری میں انٹرسٹ تھا، تو سب سے پوچھتا، یہ باتیں وقت رہتے میں بھول گیا۔
میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو ڈیڈ کے قریب پایا. ہی واز مائی آئیڈیل پرفیکٹ بزنس مین. جنہوں نے کل کے ساتھ باہر کی دنیا میں بھی ایک نام بنایا. انہوں نے میوش اور میری ہر خواہش پوری کی. چھوٹی سے چھوٹی چیز لا کر دی، سب کچھ دیا. ہنسی ہماری ہونٹوں سے جدا نہ ہونے نہ دی. بس نہ دے پائے تو ٹائم، لیکن مجھے ان سے گلہ نہیں تھا. میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا وہ ہمارے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر کے کماتے ہیں تاکہ ہماری خواہش پوری کر سکے. ماں پورا دن ہمارے ساتھ گزارتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر توجہ دیتی، ڈانٹتی، پیار کرتی، اپنی نگرانی میں ناشتہ کرواتی. لیکن ڈنر رات کے ہوتے ہی میرے مام ڈیڈ ایسے بدل جاتے جیسے ہمیں گود لیا ہو. ہم ان پر بوجھ ہیں، ہمیں ملازموں کے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. میں اپنی زندگی میں خوش تھا. میرے پیرنٹس لونگ تھے اور کیا چاہیے تھا ایک پرسکون زندگی. ڈیڈ اکثر چھٹی میں مجھے مہمیش کو گاؤں بھیجے جہاں دادا دادی کا پیار میری اہمیت جگاتا. میرے دادا دادی مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے. مجھے اپنے سامنے دیکھ جہاں دادی خوشی سے بے قابو ہو جاتی، وہیں میری چچیاں مجھے کھا جانے والی نظر سے گھورتی کیونکہ میرے کسی چچا کے یہاں بیٹا نہیں ہوا تھا. اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا. یہی وجہ تھی کہ مجھے جیسے عام انسان کو سب نے خاص بنا دیا، چاہے وہ میرے دادا دادی ہو یا نانا. دادی کی محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹا تو ویسے ہی دادی کے قابو میں نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد عزیز ہوتی ہے. وہی تھا. ہمارے وہاں آتے ہی دادی باقی بچوں کو بھول کر صرف ہماری خاطر داری میں لگ جاتی. وہاں گھر میں دادی کی حکومت تھی اور دادا سیاست دان تھے. گاؤں کا چھوٹا بڑا آدمی ان کی عزت کرتا. دادا سیاست میں اس حد تک مدعم تھے کہ اولاد کو نیکی اور برائی کا فرق سمجھانا بھول گئے، یہاں تک کہ اولاد سے اس قدر غافل ہو گئے کہ کر کی عزت کب ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. لیکن میرے معاملے میں وہ مجھ پر جان چھڑکتے، سب کو بتاتے یہ میرا وارث ہے، میرے جگر کا ٹکڑا. وہاں سب کی نظریں مجھ احترام سے دیکھتی جیسے میں ان کا مالک ہوں. وہی ان دنوں میری اکلوتی پھپھو اچانک سے بیٹی اور شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ماں کے گھر آ کر بیٹھ گئی. پھپھو کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی. وہ 5 وقت نمازی نیک عبادت گزار خاتون تھی اور ان کا شوہر فہیم احمد غلیظ نظر سے گھر کی عورتوں کو گھورنے والا ایک ہوس پرست مرد. اس وقت میں 13 سال کا تھا. میری ہمت نہیں تھی گھر کے داماد کے خلاف کچھ کہوں یا اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں. جب تک اس کی نظریں چچیوں پر تھی میں خاموش رہا، لیکن جب اس کی گندی نظر میوش پر پڑی میرا ضبط جواب دے گیا. میں نے ڈیڈ کو کال کر کے ڈرائیور کو بلوایا اور شہر آ گئی. اس کے بعد سے جب مام ڈیڈ نے جانے کے لیے کہا میں نے انکار کر دیا. اس انکار سے سب سے زیادہ خوشی مام کو ہوتی کیونکہ انہیں دادی سے سخت چیڑ تھی جو مام کے کپڑے رہن سہن کو ناپسند کرتی تھی. میں اپنی زندگی میں خوش تھا کیونکہ میں خاص تھا. میرے ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نہ مجھے ٹکرانے والا. لیکن سب سے پہلے مجھے اس خاص لفظ سے اس دن نفرت ہوئی جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا. میں بورڈ ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا. ڈیڈ کے کچھ دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنے ہمارے یہاں آئے تھے. میں بیش اپنے روم میں سو رہی تھی. میں پڑھائی کر کے بور ہو گیا تھا تو نیچے کا ایک چکر لگایا. ڈیڈ کے سب دوستوں سے خوش اسلوبی سے ملا. ڈیڈ نے فخر سے وہاں میرے ذہانت کی تعریف کی اور وہ آج بہت خوش تھے. اسی خوشی کی وجہ مجھے تو معلوم نہ تھی، لیکن دل سے دعا نکلی ایسی خوشیاں انہیں بار بار نصیب ہو. لیکن مجھے کیا پتہ ہوتا وہ خوشی میرا وجود مٹا دے گی. میں اپنے ماں باپ کی دولت پر لعنت بھیجتا کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں وہاں سے اٹھ کر روم میں چلا آیا. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میں نیند سے بیدار ہوا. شاید پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. میں اٹھا، میرے قدم کچن کی طرف رواں تھے کہ مجھے مام کی خوبصورت ہنسی سنائی دی. میری آنکھوں میں جہاں خوشی سے چمک ابھری وہیں ہونٹوں پر مسکراہٹ. میری ماں کم میری دوست زیادہ تھی. میں سمجھ کر ڈیڈ نے انہیں کوئی سرپرائز دیا ہوگا. اکثر ڈیڈ کے یونیک سرپرائز سے وہ خوش ہوتی، اپنی دوستوں کو دکھاتی پھرتی. میں خوشی سے اس ہنسی کے توقع میں گیا، لیکن اپنے آنے پر جہاں مجھے پچھتاوا ہوا وہیں موت کی شدت سے. میں نے دعا کی. مام بلیک ساڑی میں ڈیڈ کے دوست کے ساتھ تھی. مام کو کھینچتے ہوئے اس روم میں لے جا رہے تھے جو اکثر مہمانوں کے یوز میں ہوتا اور مام وہ خوش تھی. کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گئی اور میری مام کو جھٹکے سے کھینچ کر اندر کیا اور جس طرح ٹھا کی آواز سے وہ دروازہ بند ہوا اسی طرح میرے دل کا دروازہ میری ماں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. میں نے منہ پر ہاتھ رکھا. میری حالت خراب ہو رہی تھی. میں بالکونی کی طرف دوڑا. میری الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں پاگل ہو رہا تھا. میرا دل پھٹ رہا تھا. نہ مجھے رونا آ رہا تھا، نہ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی. میں بے حس ہو چکا تھا. میری ماں کی ہنسی نے میرے احساس کو رون ڈالا. میں بے حس بن گیا. راضی کیا ہوا مائی بوائے؟ میرے کھانسنے کی آواز سن کر ڈیڈ جو کچن کے پاس والے روم میں تھے باہر آنے
باہر آئے ان کی آنکھیں لال ہوئی تھی اور آواز میں لڑکڑاہٹ۔ ڈیڈ، مام، میں نے ہون آلودہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ الٹیوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں گرم پانی جمع ہو چکا تھا۔ یہ پانی مام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حالت کی وجہ سے ہے جس کی وجہ مام تھی۔ کم آن، چل مائی بوائے، میری ڈیڈ صاحب سمجھ کے انہوں نے عام سے لہجے میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اسی دن میرے آئیڈیل کا بنا بت چکنا چور ہو گیا۔ میرے ڈیڈ کا چل مائی بوائے کہنا مجھے ان سے نفرت کرا گیا۔ اس کے بعد ہاتھ میں تھامی شراب انہوں نے زبردستی میرے منہ میں انڈیلی۔ میں 17 سال کا نوجوان لڑکا اپنے ماں باپ کے ہاتھوں نشے میں مبتلا ہوا۔ وہاں سے زہر میرے کان میں انڈیلا۔ جھوٹ چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے، مزے چکھو اس کا۔ وہ شراب کی بوتل میرے ہاتھوں میں تھما کر چلے گی اور میں نے ان کے جاتے ہی ایک اور لمبی سپ لیا۔ میرے رگ رگ میں نشہ سا دوڑنے لگا۔ وہ غم جو تھا اب یاد بھی نہیں رہا۔ غم تھا بھی کون سا غم مجھے یاد نہیں آیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا، پوری بوتل خالی کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے یاد ہے غنودگی میں جانے سے پہلے میرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی جو ثبوت تھا میری اذیت کا کہ میں کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے مام ڈیڈ سے دور ہو گیا۔ میری مام میرے بال بھی سنوارتی، میں ان کا ہاتھ جھٹکا گارڈ سے ہی نکل جاتا۔ ڈیڈ سے بھی اب دور رہتا، وہ پاس آتے تو ایک زخمی نظر سے انہیں نوازتے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس رات کے بعد میں نے ہر چیز پر غور کیا۔ میری ماں ہی نہیں باپ بھی، یہ امیر لوگ عزت بیچ کر وہاں اپنے محل بناتے جہاں کھوکھلے لوگ رہتے ہیں جن کا دل اندر سے مار چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات ہمیشہ عجیب لگتی، جس عورت کے پاس تفصیل لینے جاتا وہ ایک دوسرے سے دور لگتی۔ میرے ماں باپ کی محبت کی داستان صاحب نے اپنے لفظوں میں سنا، جس کا میں نے ایک ایک رخ بنا کر اپنے ذہن میں فکر کیا جو سچائی سے بالکل مختلف تھا۔ دادو ہو یا مام یا چچیاں سب اپنی زبان بولتی، اصلی حقیقت مجھے نانا کے گھر پتہ لگی ان کے ڈاکومنٹ سے۔ ہم دونوں اکثر کیرم کھیلتے، ہر سنڈے میں ان کے گھر جاتا۔ وہی دن تھا جب پتہ لگا میرے نانا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جس نے بیوی کی عزت بیچ کر یہ دولت کمائی۔ ساری زندگی یہ دولت کمانے والا بیٹے کے لیے روتا رہا۔ میں اس وقت ہنسا تھا، میری کھوکھلی ہنسی اس ویرانے میں گونجی تھی جس شخص نے تباہ کیا اتنا پیسہ کمایا، آج وہ دوسروں کی زندگیاں تباہ کر کے اب بچتا رہا ہے۔ جب ماں باپ آگے تھے تو بچے کہاں پیچھے رہتے۔ نانا کی ایک ایک ڈیلنگ یہ پوری خبر تھی۔ اس فائل میں ساتھ اس شخص کا نام جس کی عزت کا جنازہ نکال کر نانا نے یہ ڈیل فائل کی۔ مام کی رپورٹس میرے ہاتھوں لگی۔ میری پیدائش سے 3 سال قبل ان کا ابارشن ہوا۔ میرے اندر احساس تھا کہاں جو رپورٹس دیکھ کر کچھ محسوس ہوتا۔ میں بے تاثر چہرے کے ساتھ ایک سے ایک دردناک راز اپنے دل میں حفظ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ ڈیڈ کے کچھ لگے۔ ڈیڈ نانا کے ایک عام امپلائی تھے، یقیناً وہ شادی اسی راز کو چھپانے کے لیے کروائی گئی تھی۔ محبت، عشق، کیا کیا کہانی نہیں سنائی دادا نے اپنوں نے، اور نکلا کیا؟ دولت کے پجاری تم۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کاغذ پر گر جس نے میرے اندر کے حیوان کو جگایا۔ نانا نے 75% پر پراپرٹی میرے نام کی، باقی ڈیڈ کے۔ اب کچھ شک نہ تھا، عزت بچانے کے لیے دولت کا سودا کیا فائدہ جب انسان کی اپنی نظروں میں کوئی عزت نہ ہو۔ میں اس کاغذ پر تھوکتا ہوں، اسے پیروں تلے رونتا ہوں، وہ وہاں سے نکل آیا۔ میرے ڈیڈ میرا بدلتا رویہ دیکھ پریشان ہوتے تھے۔ میں انہیں ذرلی سے جواب دیتا اور اس دن میرے ہاتھوں ان کی ایک اور کمزوری لگی۔ راضی کیا حرکت ہے، دادو کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ میوس کو بھی لے جاؤ، دیکھو وہ دن رات تمہیں یاد کرتی ہیں۔ سو وٹ، میرا پرسکون جواب انہیں غصہ دلا گیا۔ ایک ماں سے وہ میری بے اعتنائی دیکھ رہے تھے۔ شٹ اپ، کل تم جا رہی ہو اینڈ دیٹس فائنل۔ ان کی گرے دار آواز میرا دماغ گرم کر دیا۔ میں نے پاس پڑی ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چھوری اٹھا کر کلائی پر رکھی۔ میری یہ حرکت دیکھ ڈیڈ تیر کی تیزی سے الرٹ ہو کر میرے قریب آئے۔ بس اس کے بعد سے انہوں نے مجھے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا۔ میں اپنے آپ میں سلگنے لگا۔ بس دوست تھے میرے جن کے ساتھ بیٹھ کر زندگی پرسکون لگتی، لیکن تنہائی میں اکثر رات کو ڈیڈ کے روم سے شراب کی بوتل لے آتا اور گھنٹوں بیٹھ کر اس سے سکون تلاش کرتا۔ ایک دو بار ماں مجھ سے ہمدردی جتانے آئی۔ میں گھر سے ہی نکل گیا۔ ماں تھی، اس کے بعد سے کبھی مجھ سے کچھ نہ کہا، اس ڈر سے کہ باہر نہ چلا جاؤں۔ گھر میں ہوں تو ان کی نظروں کے سامنے رہتا تو ہوں، اس کے بعد سے گھر میں یہ بے حیائی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن انسان اپنی فطرت سے کب بدلا ہے؟ دونوں میاں بیوی اکثر راتوں میں غائب رہتے، لیکن اب تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اسی دوران کافی
لڑکیوں سے دوستی ہو، لیکن کسی کو بھی خود سے قریب نہ کیا، نہ یونیورسٹی کا ایسا ماحول تھا کہ لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ لیے گھومے۔ اس دوران میں کوشش کرتا مہوش بھی مام ڈیڈ کی اس سچائی سے انجان ہے کہ ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ انسان کے ہوتے ہوئے زخم کو چھپائے۔ میری دوستی ڈیڈ کے سرکل کے کچھ لڑکیوں سے جو ان کے دوستوں کے بچے تھے، ان سے ملاقات گھر کے ہی ایک پارٹی میں ہوئی۔ وہ میری طرح تھے، کھوکھلے لیکن نہیں، وہ خوش تھے، شاید حقیقت کو جلد ہی ایکسیپٹ کر گئے تھے۔ اب سمجھ آئی ڈیڈ کی پارٹی رکھنے کی وجہ اپنے جیسوں سے دوستی۔ میری سوچ یقیناً سچ تھی، کیونکہ اس دن وہ سب خود میری طرف دوستی کا ہاتھ لیے بڑے تھے، جن میں سے مہک، ارسلان اور ابرش بھی ایک تھی۔ زندگی بس گزر رہی تھی جب تک وہ نہیں تھی۔ اس کے آنے سے ہلچل مچی، وہ مجھے مختلف نہیں لگتی تھی، میری سوچ نے اسے مختلف بنا دیا تھا۔ اس دن میں نشے میں دھت تھا، میری ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کے اندر غلط فہمی کا پہاڑ پیدا کر دیے۔ وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولا۔ جس دن ہم دوستوں نے خوب جشن منایا تھا، یونی سے آ کر میں کلب چلا آیا، جہاں پر ابریش اور ارسلان کے گروپ نے مجھے گھیر لیا۔ ٹریٹ دو۔ اس ٹریٹ کے چکر میں میری حالت خراب ہو گئی۔ جشن منانے میں اس قدر مدہوش تھا کہ کتنی شراب کی بوتلیں حلق سے اتاری اندازہ نہ تھا۔ ابریش مجھے گھر تک چھوڑنے آئی، لیکن اس دن نشے نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ نہ جانے کیسی حالت تھی کہ میں ضد کر کے ابریش کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آئے۔ میرا ارادہ وہی تھا جو ہر ہوس پرست مرد کا ہوتا ہے۔ ابریش میری اس حالت سے انجان نہیں تھے، وہ شاید میری زندگی کا پہلا ایسا گناہ تھا جس سے پہلے یہ سوچ میرے دل میں کبھی نہیں آئی۔ ہوش میں میری عورت سے نفرت مجھے ایسے پاس آنے نہیں دیتی، لیکن اس دن نشے نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں، وہ نشہ ہی تھا جس نے ہر گناہ ثواب کا فرق پہچان میں دماغ سے مٹا دی۔ لیکن اندر آتے ہی میں نے پہلی بار اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ نہ اس کا میں مہوش دوپٹہ پہنتی تھی، نہ مام۔ میں مدہوشی کے عالم پلڑ کے پیچھے چھپے وجود کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ میرے دل کو سکون تب ملا، قرار تب آیا جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھا۔ پھر میری زبان سے اپنا نام سننے کے بعد رہی سے ہی جان بھی اس کی نکل گئی۔ مجھے نشے میں علم نہیں تھا میں کیا کر گیا، نہ میری وہ ہنسی میرے ہوش میں رہنے کی گواہ تھی، نہ وہ حرکت میں اس کا نقاب ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت خود کا ہوش نہیں تھا۔ اسے کیا یاد کرتا۔ اگلے دن ابریش کے منہ سے رات کا لفظ سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی کلائی دیکھے جہاں پر ہلکا سا بلیڈ کا کٹ تھا۔ لیکن اس دن عجیب بات یہ ہوئی، میں اپنی زندگی کا پہلا گناہ کرنے جا رہا تھا، حرام رشتہ بنانے جا رہا تھا، لیکن اس کی آمد نے مجھے گمراہی میں جانے سے بچا لیا۔ میں خود حیران تھا اس دن کیسے نفس پر قابو پا لیا۔